جواہر لال नेहरू کی موت کے بعد جن افراد نے ہندوستانی سیاست میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل کر لی تھی وہ تمل ناڈو سے تعلق رکھنے والے بادشاہ گر کامراج تھے۔ وہ خود صرف کانگریس کے صدر تھے اور ان کے پاس سرکاری عہدہ نہیں تھا، لیکن اقتدار کا اصل سرچشمہ وہی تھے۔ نچلی ذات سے تعلق رکھنے والے کالے بھجنگ کامراج نے جب اپنی چالاکیوں اور دوسروں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ حیثیت حاصل کر لی کہ پارٹی اور حکومت کا ہر فیصلہ ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ہونے لگا، تو اپنے علاقے میں اپنی ذاتی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے عجیب طریقے اختیار کیے۔ ہر سال جولائی میں تمل ناڈو کی کانگریس پارٹی بڑے پیمانے پر ان کی سالگرہ کا پروگرام بناتی، جن میں پورے تمل ناڈو میں سیمینار منعقد ہوتے، کھیل اور دوسری تفریحات کے مقابلے منعقد ہوتے، میلوں کا اہتمام کیا جاتا اور اخبارات کانگریس کے صدر کے حالات زندگی پر خصوصی ضمیمیں شائع کرتے۔ صرف 1925 میں موصوف کی 63ویں سالگرہ کے موقع پر جن تقریبات کا اہتمام کیا گیا، اسی سے ان کی سرگرمیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جو اکثر برپا ہوتی رہتی تھی۔ اس موقع پر کامراج صاحب کے اپنے قصبے تریکارن پوری میں مرکزی تقریبات کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ایک ہفتہ جاری رہنے والی ان تقریبات کا افتتاح تریکارن پوری کی مرکزی سڑک پر 63 آرائشی محرابیں بنا کر کیا گیا، جن کے نیچے سے 63 جدید کاروں اور 63 بیل گاڑیوں پر مشتمل ایک جلوس نکالا گیا۔ جلوس کے اختتام پر کانگریس کے صدر نے 63 پاؤنڈ وزنی ایک کیک کاٹا اور اس کے ساتھ ہی پورے تمل ناڈو میں ہفتہ بھر کی رنگا رنگ تقریبات کا آغاز ہو گیا تھا، جن میں بچوں کے لیے شاعری اور مضمون نگاری کے مقابلوں سے لے کر مندروں میں کامراج صاحب کی درازی عمر کے لیے خصوصی پوجا اور غریبوں میں مختلف تنظیموں کی جانب سے لنگر کا اہتمام شامل تھا۔ ان تقریبات میں میلے، جلسے، جلوس اور کامراج کی ذات کے موضوع پر ہونے والے سیمیناروں کے علاوہ سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ تمل ناڈو کی کانگریس نے اپنے ضلعی صدور کو خط لکھا تھا کہ وہ اس موقع پر اپنے ضلع کی جانب سے صدر کانگریس کی خدمت میں کم از کم 63,000 روپوں کی تھیلی بنا کر پیش کریں، لیکن ضلعی امیدوار اپنے صوبائی صدر کے حکام کی تعمیل میں ان سے بھی آگے نکل گئے اور 8 ضلعی صدور نے جو رقم پیش کی وہ 17 لاکھ روپے سے بھی زیادہ بنتی تھی۔ سالگرہ فنڈ کے نام پر کانگریس کا ہر چھوٹا بڑا اپنے اپنے علاقے میں بھتہ وصول کرتا، یہاں تک کہ غیر سرکاری طور پر بس اور ڈاک کے مالکان کو 1,000 روپے فی بس اور ٹرک اس فنڈ میں دینا ضروری تھا۔ اسی حساب سے کپڑا بننے والی فیکٹری کو 100 روپے فی لوم کے حساب سے دینا لازمی ہوتا۔ دکانوں اور دفتروں میں چندہ وصول کرتے ہوئے بھی یہی کیفیت تھی۔ صرافہ بازار والوں پر لازم تھا کہ وہ سب سے زیادہ چندہ دیں اور اسی نسبت سے دوسری دکانوں کا نمبر آتا تھا۔ بیشتر مقامات پر ان چندوں کی کوئی رسید نہیں دی جاتی تھی، لیکن انکار کرنے کی جرات کسی میں نہیں ہوتی تھی۔ کل تک میں اس سیاست پر لعنت بھیجتا تھا، لیکن وہ وقت بھی آ گیا کہ میں خود اس کا حصہ بن گیا۔ پولنگ والی رات بستر پر لیٹا میں سوچ رہا تھا کہ میرے لیے اس دلدل سے بچنے کا بہترین موقع وہ تھا جب مجھے مدن لال کی سازش کا علم ہوا تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں تمام مروت و تعلقات کو پسے پش ڈال کر وہاں سے بھاگ جاتا یا میراجی سے مل کر صاف الفاظ میں انکار کر دیتا، لیکن نہ میں اس وقت اپنی آنکھ کی شرم کی وجہ سے ایسا کر سکا اور نہ بعد میں اس وقت جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ بازیگر جو بظاہر کچھ نظر آتے ہیں اندر سے کچھ ہیں۔ بنسی لال کے گھر سے واپسی پر مجھے اس بات کا موقع ملا تھا کہ میں اپنے آدرشوں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جاتا اور بغیر سرمایہ کے انہیں کامیاب ہو کر دکھاتا۔ ناکام ہو بھی جاتا تب بھی ان لوگوں کو یہ تو معلوم ہو جاتا کہ انتخابات لڑنے کے لیے سرمایہ کچھ اتنا ضروری نہیں، لیکن اس موقع پر بھی میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ اگر اس دوسرے موقع پر بھی خاموشی سے اپنی راہ الگ کر لیتا تب بھی مجھے ان تمام صدمات سے نہ گزرنا پڑتا جن سے میں ان 40-45 دنوں میں گزرا تھا۔ ہر روز کسی نہ کسی چہرے سے نقاب اترتی۔ میں ابھی ان چہروں کے بھیانک خد و خال پر ہی غور کر رہا تھا کہ ایک ڈراؤنا چہرہ میری نظروں کے سامنے موجود ہوتا۔ مرار جی دیسائی، جن کی شرافت اور ایمانداری کا میں قائل تھا، جن کے بارے میں کبھی اس گمان میں تھا کہ وہ بکھرتی ہوئی ہندوستانی قوم کی واحد امنگ ہے، اور انہوں نے مجھ سے کیے گئے تمام وعدوں پر اس طرح پانی پھیرا تھا جیسے وہ وعدے کبھی کیے ہی نہ گئے ہوں۔ مدن لال کی موجودگی میں انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے حلقے میں جانے سے پہلے انتخابی مہم کے 10 لاکھ روپے دیں گے، لیکن اپنے اس وعدے کو ایفا کی حدوں تک پہنچانے کے بجائے وہ پہلے تو صرف تسلیاں دیتے رہے، لیکن جب مدن لال نے زیادہ زور دیا تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ نہیں چاہتے کہ امریکیوں کو یہ بات معلوم ہو کہ ان کی دی ہوئی رقم اس شخص کے خلاف استعمال ہوئی ہے، جس کی کامیابی کو انہوں نے ہمیں اس حد تک مجبور کر دیا تھا کہ ہم کوئی مضبوط امیدوار بھی وہاں کھڑا نہ کر سکے۔ مدن لال میرا ہمدرد تھا، اس نے دیسائی صاحب کی اس دلیل کے بعد بھی زور دیا کہ اس طرح تو آپ نے اس کو نہتا بھیڑیے کی غار میں بھیج دیا ہے۔ وہ مسکرانے لگے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم دیکھنا، سکندر میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے رقم پیدا کر لے گا، اور اگر نہیں کر سکا تب بھی سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، کیونکہ ہارنا تو اس سیٹ پر ہمیں ہی ہے۔ اب یہ الگ بات کہ
ہم 10 لاکھ لگا کر ہارتے ہیں یا بغیر کچھ لگائے ہار جاتے ہیں۔ مراج جی نے صرف رقم کے بارے میں مجھ سے غلط بیانی نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے مجھ سے وعدہ بھی لیا تھا کہ وہ میرے حلقے کے کم از کم 2 جلسوں سے ضرور خطاب کریں گے، لیکن یہاں پر بھی وہ ڈنڈی مار گئے۔ ایک ہاری ہوئی سیٹ پر اپنی توانائیاں خرچ کرنے سے بہتر انہوں نے سمجھا کہ ان حلقوں پر زیادہ زور لگایا جائے جہاں سے جیتنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ مدن لال نے فون پر ان کا پروگرام بنایا تو میں حیرت سے پاگل ہوتے ہوتے بچا۔ وہ بالکل میرے برابر کے حلقے سے ہو کر گزر رہے تھے، لیکن میرے حلقے کا اس پروگرام میں کہیں ذکر تک نہیں تھا۔ مدن لال نے تجویز کیا تھا کہ بہتر ہوگا کہ میں ایک دن کے اپنے حلقے سے نکلوں اور مراج جی سے مل کر آخری بات کر لوں۔ اس کی تجویز مجھے پسند آئی تھی اور میں نے اس کا ذکر حسین رضا صاحب سے کیا، لیکن انہوں نے میری بات سے اختلاف کیا۔ آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، مگر ہمارا یہی خیال ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے حتمی لہجے میں کہا، اور آپ کا ایک دن ضائع ہونے کا مطلب خاصا بڑا نقصان ہے، انہوں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ لیکن میں نے بھی ضد پکڑ لی۔ مجھے یقین ہے رضا صاحب کہ میں ان کا پروگرام تبدیل کروا لوں گا، میں نے زور دیتے ہوئے کہا۔ میں جانتا تھا کہ مراج جی کا ایک جلسے سے خطاب کرنا بھی خاصا فرق ڈال سکتا ہے۔ میری ضد دیکھ کر رضا صاحب خاموش ہو گئے، لیکن ان کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ انہیں میری بات سے اتفاق نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے وہ مجھے منع تو نہیں کر سکتے تھے۔ مراج جی کا پروگرام دیکھ کر میں نے ان سے ملنے لکھنؤ پہنچا، لیکن فلائٹ لیٹ ہو جانے کی وجہ سے اس وقت پہنچا جب وہ جلسہ گاہ کی جانب جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ مجھے اچانک لکھنؤ میں دیکھ کر وہ کسی قدر حیران ہوئے، لیکن پھر فوراً ہی انہوں نے اپنی حیرت پر قابو پا لیا۔ بڑی عمر ہے تمہاری، ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا، انہوں نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ پھر انہوں نے اپنی تائید کے لیے ساتھ کھڑے لوگوں سے کہا، ابھی جس سکندر کا میں ذکر کر رہا تھا نا، جس نے خود ایک دیو سے مقابلے کی اپنی خدمات پیش کی تھی جب کوئی بھی معقول شخص اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں مل رہا تھا، یہ نوجوان وہی دلیر سکندر ہے۔ مراج جی نے میرا تعارف کچھ اس طرح کروایا کہ وہاں موجود تمام افراد نے فوراً ان کی ہاں میں ہاں شامل کر دی۔ یہاں کا ماحول اس حلقے سے کئی گنا زیادہ خوش آمدانہ تھا جہاں سے میں الیکشن لڑ رہا تھا۔ ظاہر ہے میں الیکشن جیت بھی جاتا تو زیادہ سے زیادہ ایک ایم پی ہوتا، لوک سبھا کا ایک عام سا رکن، جس کے تھوڑے بہت امکانات وزیر بننے کے بھی تھے۔ لیکن مراج جی تو جنتا پارٹی کی کامیابی کی صورت میں وزیر اعظم بننے والے تھے، اور اسی نسبت سے خوشامد کا کاروبار بھی ترقی پر تھا۔ میں اس طرح کے ماحول سے بھاگ کر آیا تھا، اس لیے ان خوش آمدی قصیدوں نے مجھے پر کوئی اثر نہیں ڈالا جو بیک وقت میری اور مراج جی کی شان میں پڑے جا رہے تھے۔ میں صرف چند منٹ کے لیے آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور اسی کے لیے اتنی دور سے آیا ہوں، میں نے کسی بات پر توجہ دیے بغیر براہ راست مراج جی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ خود مراج جی بھی شاید ہی چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے فوراً ہی تمام افراد سے معذرت کرتے ہوئے مجھے اندر کی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ اب کہو کیا بات ہے؟ کمرے میں جب ہم دونوں تنہا رہ گئے تو انہوں نے کہا، ڈیسائی صاحب آپ بھی جلدی میں ہیں اور مجھے بھی اپنے حلقے میں واپس جانا ہے، اس لیے میں بغیر کسی تمہید کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ میں اپنے حلقے میں آپ کا جلسہ کس روز رکھوں؟ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے کا تناؤ ختم ہو گیا۔ اپنے طور پر شاید انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں ان سے کہوں گا کہ آپ نے مجھے الیکشن کے میدان میں دھکیلتے ہوئے جو وعدے کیے تھے وہ کیوں پورے نہیں کیے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں نے جب ان کا ذکر کیے بغیر صرف ان سے اپنے حلقے کا دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو ان کا ذہنی دباؤ ختم ہو گیا۔ صرف اتنی سی بات کے لیے تم یہاں تک دوڑے چلے آئے، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ پھر کیا کرتا، میں نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا، ارے بھائی مجھے ٹیلی فون پر بتا دیتے کہ اس روز کا پروگرام طے کر لیا ہے، یا پھر مدن لال کو بتا دیتے۔ ڈیسائی صاحب کے لہجے میں وہی اپنائیت تھی جس کے لیے وہ مشہور تھے، لیکن مجھے یہ سب کچھ بناوٹی سا لگا تھا۔ بہرحال اب تو میں آ ہی گیا ہوں، بتا دیں، میں نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ جلدی کیا ہے، جلسے سے واپس آ جائے تو پھر بات کر لیں گے۔ لیکن میں جانتا تھا کہ جو دباؤ اس وقت ہے وہ بعد میں نہیں رہے گا۔ بار بار آپ سے اس طرح تنہائی میں ملاقات تو ہو نہیں سکتی، میں اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ تب انہوں نے مجبوراً اپنے سیکریٹری کو بلوایا، جس نے فوراً ہی چہرے پر معزز خواہانہ مسکراہٹ سجا لی۔ نہیں نہیں، کچھ بھی ہو، ان کے حلقے میں تو جانا ہے، میں بہت پہلے سے وعدہ کر چکا ہوں، انہوں نے سیکریٹری کا جواب سن کر کہا۔ اتنی سمجھ تو اس وقت مجھ میں بھی آ گئی تھی کہ یہ سب کوئی ڈرامہ ہے۔ پھر اچانک مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، تم ایسا کرو کہ فروری کے آخری ہفتے کا کوئی دن رکھ لو، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے سیکریٹری کی جانب گھومتے ہوئے کہا، سکندر تاریخ طے کر کے مدن لال کو بتا دیں گے، اور مدن لال سے تو آپ کا رابطہ ہے، بقیہ پروگرام آپ خود طے کر لیں۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ کھڑے ہو گئے۔ اب انہیں مزید روکنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ بہرحال میری نظروں میں وہ آئندہ کے وزیر اعظم تھے، اور مستقبل میں وزیر اعظم سے اچھے تعلقات میں رکھنا بے وقوفی ڈالتے ہیں۔ جلسہ بلا شبہ بہت بڑا تھا، اور اس سے اور رہنماؤں کے علاوہ میں نے بھی خطاب کیا، لیکن ایک بات کا مجھے بری طرح احساس ہوا کہ مراج جی سمیت تقریباً تمام نیتاؤں کا انداز متعصب ہندو جیسا تھا۔ مراج جی نے تو پھر بھی اس طرح بات نبھائی کہ اندرا پر تنقید کرتے ہوئے اس کی پاکستان سے تعلقات کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اندرا جی کہتی تھی کہ سن 71 کی جنگ انہوں نے جیتی ہے،
بنگلہ دیش کی خالق وہ ہیں، انہوں نے اکھنڈ بھارت کی جانب پہلا قدم بڑھایا ہے۔ یہ ان کی ذات ہے جس نے دو قومی نظریے پر کاری وار کیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ اتنی ہی چالاک اور ہوشیار خاتون ہیں تو پھر معاہدہ شملہ کے ذریعے آپ نے دیش کے لیے کیا حاصل کیا؟ اس موضوع پر ڈیسائی صاحب سے پہلے بھی ہماری بات ہو چکی تھی، اور ڈیسائی صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستانی وزیر اعظم نے محض اپنی اداکارانہ صلاحیتوں کی بنیاد پر اندرا کو شکست دی تھی۔ ان کے 98,000 فوجی آپ کے پاس تھے، کیوں تھے؟ اس لیے کہ بھارتی سینا نے اس یدھ میں یہ کارنامہ انجام دیا تھا، اندرا جی نے نہیں۔ یہ میراج جی کا اپنا مخصوص انداز تھا کہ وہ دوران تقریر پہلے سوال کرتے اور پھر خود ہی اس کا جواب دیتے۔ جنگ اگر مکتی باہنی نے جیتی ہوتی تو بنگلہ دیش کے قیدی ہوتے۔ انہوں نے اپنا وہ استدلال پیش کیا جو وہ کسی بھی سنجیدہ محفل میں نہیں دیتے، لیکن جلسہ عام میں ہوتا اس لیے ہے کہ اس میں صرف وہ ہوتے ہیں جنہیں عام آدمی کا ذہن آسانی سے قبول کر لے اور پھر وہ اس کی غیر ارادی طور پر تشہیر کا سبب بن جائے۔ ہتھیار انڈیا کی فوج کے حوالے کیے گئے، لیکن ہماری وزیر اعظم نے بنگلہ دیش بنوا دیا جبکہ وہ بھارت ماتا کا حصہ تھا۔ اسے دوبارہ بھارت کے ساتھ جوڑ لینا چاہیے تھا۔ ان کا لہجہ بے حد متعصب ہو رہا تھا۔ پورا بنگلہ دیش نہیں تو کیا سلٹ میں ہمیں واپس نہیں مل سکتا تھا جو ریفرنڈم کے ذریعے 1947 میں ہم سے جدا کر دیا گیا تھا؟ مجھے حیرت ہو رہی تھی، لیکن میراج جی مستقل پاکستان کے خلاف نفرت اگلتے ہوئے اندرا کو نشانہ بنائے ہوئے تھے۔ شملہ میں اندرا نے 98,000 قیدی واپس کیے، 5,500 مربع میل کا رقبہ واپس کیا، اور حاصل کیا کیا؟ انہوں نے حسب عادت پہلے سوال کیا، پھر خود ہی جواب بھی دے دیا۔ حاصل یہ کیا کہ پاکستان نے ایک بار پھر فوراً ہی کشمیر کشمیر چلانا شروع کر دیا۔ مجھے ان تقریروں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے فٹ بال یا ہاکی کے میچ میں انٹرول کے بعد کھیل ہو رہا ہے، جس میں مخالف ٹیمیں ایک دوسرے کے گول پر حملہ بغیر یہ سوچے سمجھے کر رہی ہوتی ہیں کہ کچھ دیر پہلے وہ اسی گول کی حفاظت کر رہے تھے۔ تعصب چھلکاتے ہوئے وہ فکرے جو میرے حلقے میں کانگریس کے سٹیج سے اچھل رہے تھے، تقریباً اسی طرح کی باتیں یہاں جنتا پارٹی کے سٹیج سے ہو رہی تھی، اور وجہ صرف یہ تھی کہ وہاں جنتا کا امیدوار مسلمان تھا اور یہاں کانگریس کی ٹکٹ ایک مسلمان کے پاس تھا۔ جنتا پارٹی جن باتوں سے نفرت کا اظہار میرے حلقے میں کر رہی تھی، انہی کا یہاں پرچار کر رہی تھی، اور پاکستان سے نفرت کا اظہار بھی دراصل ہندوستان کے مسلمانوں سے نفرت کا ایک ہندوانہ انداز تھا۔ اندرا جی نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے مسلم لیگ کے دو قومی نظریے کی دھچیاں بکھیر دی ہیں، اور اب ان کے نعرے کی بازگاہ اس فضا میں تھی کہ شیخ مجیب اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے لاہور پہنچ گیا۔ میں پوچھتا ہوں اپنی خوش فہم وزیر اعظم سے کہ کہاں گیا آپ کا دعویٰ؟ آپ نے تو بھارت کی مصیبتوں میں اضافہ کر دیا۔ پہلے ایک سے نمٹنا پڑتا، اب دو دو سے لڑنا پڑے گا۔ میراج جی کی تقریر جاری تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ سیاست آدمی کو کیا کیا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میراج جی ڈیسائی کو ان چند دنوں میں جب میں اور مدن لال انفارمیشن سینٹر چلا رہے تھے بہت قریب سے جاننے لگا تھا۔ ان کے بارے میں کچھ بھی کوئی کہتا، میں یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ ایک متعصب ہندو ہیں، لیکن ان کی یہ تقریر اس بات کا مظہر تھی، لیکن میں اسے سیاسی مجبوری سمجھ کر خاموش ہو رہا۔ میراج جی کی تقریر ابھی جاری تھی کہ مجھے ان کا سیکرٹری نظر آ گیا اور میں نے اس سے گفتگو شروع کر دی۔ میں نے اس پر ڈیسائی صاحب کی گفتگو کے حوالے سے کوئی بھی حتمی تاریخ دینے کی بات کی تو اس نے مزید کھل کر گفتگو شروع کر دی۔ سکندر بھائی، دلی میں مدن لال صاحب کے ذریعے آپ سے غائبانہ تعارف تھا اور میں آپ سے ملنا بھی چاہتا تھا۔ اب آپ مل گئے ہیں تو میں آپ کو تاریکی میں رکھنا چاہتا۔ اس نے یہ دیکھتے ہوئے کہ تمام افراد میراج جی صاحب کی جانب متوجہ ہیں، میرے کان کے قریب اپنا چہرہ لاتے ہوئے ہلکی سی سرگوشی کرتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ میں واقعتاً اس کی بات نہیں سمجھ پایا تھا۔ مطلب یہ کہ اس وقت بھی میراج جی صاحب نے آپ کو ٹال دیا ہے، اس نے صاف الفاظ میں سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن انہوں نے خود مجھے یہ الیکشن لڑنے پر مجبور کیا تھا، اور مجھ سے میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ انہوں نے کسی مجبوری کے عالم میں مجھ سے وہ تمام وعدے نہیں کیے تھے، پھر وہ ان سے کس طرح پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ لیکن اس نے درمیان ہی میں میری بات چک لی۔ میں ایک ایک بات جانتا ہوں سکندر صاحب، اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ سیاست کی بساط پر سیاستداں اپنے مورے حالات کے مطابق آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ سی، جیسے وہ خود اس بات پر نادم ہو کہ جو بات کہہ رہا تھا۔ اب نئے حالات میں آپ کی وہ اہمیت نہیں بنتی جو پہلے بنتی تھی۔ اس نے اور بھی واضح طور پر اپنی بات کہی، لیکن میرا ذہن اس قدر معوف ہو رہا تھا کہ میں اتنی واضح بات بھی نہ سمجھ سکا۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا۔ میں نے بھی کوئی بات لگی بندی نہ رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا، آپ چونکہ فی الحال مین سٹریم سے ہٹ کر ہیں اس لیے یہ بات آپ سمجھ نہیں پا رہے۔ اس نے اپنی گفتگو کو ایک نئے رخ سے شروع کرتے ہوئے کہا، اب میراج جی صاحب کو اس بات کی مکمل یقین دہانی کروائی جا چکی ہے کہ جنتا کی کامیابی کی صورت میں وہی وزیر اعظم ہوں گے۔ اس نے واضح ترین الفاظ میں اپنا معافی ضمیر بیان کرتے ہوئے کہا، اور اس لیے میراج جی ان حلقوں میں زور دے رہے ہیں جہاں کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس نے اپنی بات مکمل کر لی اور میرے ذہن میں آندھی سی چلنے لگی۔ توہین کا ایک احساس میرے پورے جسم میں گردش کرنے لگا۔ میرا اپنی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہا جو سیاست کے ایک کھلاڑی کے
بظاہر نظر آنے والے چہرے سے متاثر ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ایک بات کرتا ہوں، اگر وہ نہیں آتے تو مجھے بھی کیا ضرورت ہے یہ سب بکھیڑا پھیلانے کی؟ میں نے غصے سے تقریباً کانپتے ہوئے کہا۔ دھیرج، دھیرج سکندر بھائی، میراج جی کے سیکرٹری نے، جس کا نام مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا، میرے کاندھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے آپ کو یہ باتیں اس لیے نہیں بتائیں کہ آپ غصہ میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھا لیں، اسے مجھے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ مدن لال کے ذریعے سے آپ سے اتنی واقفیت ہو گئی ہے کہ آپ اپنے لیے سلگتے ہیں، اس لیے میں نے اتنی باتیں کر لی ہیں۔ اس کا لہجہ بالکل استادوں والا تھا۔ میں آپ کو ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے اپنی آگے بڑھنے کی راہیں مسدود کر لو۔ اس کے لہجے میں بے پناہ اپنائیت تھی۔ تمہیں حالات نے جس مقام تک پہنچایا ہے، وہاں پہنچنا سیاسی کارکن کی معراج ہوتا ہے۔ اب خدا کے لیے جذباتی ہو کر یہ مقام نہ کھو دینا۔ اس کی زبان سے خدا کا نام سنتے مجھے احساس ہوا کہ اس اپنائیت کی پشت پر کون سا جذبہ کام کر رہا تھا، لیکن میں نے اس گفتگو میں دخل دینا مناسب نہ سمجھا۔ ان انتخابات میں حصہ لے کر یہ بات تو تم پر واضح ہو چکی ہوگی کہ ایک غریب سیاسی کارکن زندگی بھر کیوں محض دریا بچھاتا، سٹیج سجاتا اور نعرے لگاتا رہ جاتا ہے، اور سرمایہ کے زور پر آنے والا اس سے آگے نکل جاتا ہے۔ اس کی بات پوری طرح میری سمجھ میں آ رہی تھی، اور ساتھ ہی حسین رضا صاحب کی گفتگو بھی اب پوری طرح میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ کیوں نہیں چاہتے تھے کہ میراج جی صاحب کے پاس آؤں، یا پہلے ہی دن انہوں نے یہ کام کیوں کہہ دیا تھا کہ ہم مرکزی رہنماؤں کے حساب سے اپنا پروگرام آگے پیچھے نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں کسی حد تک اس بات کا یقین تھا کہ اس دور افتادہ حلقہ انتخاب کی جانب آتے ہوئے مرکزی رہنما کئی بار سوچیں گے، اور اس وقت تک وہاں نہیں آئیں گے جب تک انہیں ہماری جیت کا یقین نہ ہو۔ اتر پردیش سمیت پورے ہندوستان میں اس وقت جنتا پارٹی کی لہر چل رہی ہے، اس نے مجھے مزید سمجھاتے ہوئے کہا، اور کانگریس میں پہلی بار پھوٹ کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ حالات سے سمجھوتا کرو، اور ہوا تمہیں جس رخ پر اڑانا چاہے اڑتے رہو، اور دیکھو کہ پردہ غیب سے کیا نمودار ہوتا ہے۔ اس نے اتنی خوبصورتی سے میرے کھولتے ہوئے جذبات کو پرسکون کیا تھا کہ خود مجھے بھی اپنے آپ پر حیرت ہو رہی تھی۔ صرف ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ ایم پی بن کر دلی پہنچے تو یہی لوگ آپ کے اس طرح آگے پیچھے گھومیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے ایک بار پھر مجھے سہانے خوابوں کی جانب دھکیلتے ہوئے کہا۔ اپنی گفتگو میں ہم اتنے کھوئے تھے کہ ہمیں یہ علم نہیں ہو سکا کہ کب میراج جی صاحب نے اپنی تقریر کا اختتام کیا۔ وہ تو نعروں کی آواز اور اسٹیج پر اچانک سب کے کھڑے ہو جانے سے ہمیں احساس ہوا کہ میلہ ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ 20 مارچ کے بعد دلی میں ملاقات ہوگی۔ اس نے میراج جی کی جانب بڑھنے سے پہلے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ آپ کا نام؟ میں نے تیزی سے اس سے سوال کیا۔ ظفر اکبر، اس نے مجھے جواب دیا اور تیزی سے بھیڑ میں گم ہو گیا۔ سٹیج پر موجود ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ تیزی سے دیسائی صاحب کے قریب جائے اور انہیں اپنا چہرہ دکھائے، تاکہ آنے والے وقتوں کے لیے سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ ادھر دیسائی صاحب کے ساتھ آنے والے محافظوں کی کوشش تھی کہ تیزی سے راستہ بناتے ہوئے انہیں باہر نکالا جائے۔ میں کونے میں حیران و پریشان کھڑا یہ ڈرامہ دیکھتا رہا، اور پھر جب دیسائی صاحب نے سٹیج سے نیچے اترنا شروع کیا تو میں چپکے سے دوسری جانب کھسک آیا۔